السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم سامعین و سامعات، ہم بحمد اللہ تعالی سورۃ بقرہ سورت نمبر 2 ورس نمبر 16 کا آج مطالعہ کریں گے. سب سے پہلے ہماری ایک پچھلے لیکچر میں ایک چیز جو ہے وہ رہ گئی تھی، وہ یہ کہ ہم نے پڑھی تھی آیت اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، کہ اللہ بھی پھر ان منافق لوگوں سے جو ہے وہ مذاق کرتا ہے یا کرے گا. تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو یہ ورڈ ہیں مذاق کرنا، جو ایسی عادات ہیں جو ایپ سمجھا جاتا ہے، ذمیہ ان کو سمجھا جاتا ہے، ذمی جن کو سمجھا جاتا ہے جو اچھی عادات نہیں ہیں، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کر سکتے ہیں؟ اس طرح ان کے الفاظ بول سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ایک تو امام طبری رحمہ اللہ نے ان کی اپنی تفسیر میں جو ہے نا تفسیر طبری میں اس کا دیا کہ بھئی اللہ اس طرح مذاق کرے گا یا کرتا ہے منافقوں سے یا کافروں سے جس طرح اللہ کی شیان شان ہے. ایک تو اس کا جواب یہ ہے. دوسرا، جیسے اللہ نے یہ بھی اپنے لیے کہا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے مکر کیا، اللہ نے مکر کیا، اللہ نے تدبیر کی. ٹھیک ہے، اب اللہ کا مکر کرنا کیا ان جیسا ہے؟ ایسا نہیں ہے. اب اس کا جواب یہ ہے کہ جو ایک امام طبری نے دیا جو اپنی تفسیر میں اس میں لکھا. دوسرا یہ ہے کہ ایک تو یہ عرب لوگ تھے، ان کی ایک لنگوسٹ تھی، ان کا یہ طریقہ کار تھا، ان کا ایک ٹرینڈ تھا جواب دینے کا. مثال کے طور پر آپ مثال سے سمجھیے گا، جیسے ایک مثال ہے قرآن مجید میں وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ برائی کا بدلہ برائی ہے. ٹھیک ہے، اب سیئہ دونوں برائی کا بدلہ برائی. اصل میں برائی کا بدلہ برائی تو نہیں ہوتا نا، برائی کا بدلہ انصاف ہوتا ہے کہ انصاف ہے اس برائی کا بدلہ. جس نے کوئی اس کو برائی کی ہے، مطلب اس نے اس کو مارا ہے، تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کو مارنا، تو یہ اس کا انصاف ہوگا. اس کے لیے انصاف ورڈ زیادہ. لیکن چونکہ قرآن اترا ہے اس اسلوب پہ جو وہاں کے لوگ تھے، جو ان کا ٹرینڈ تھا، جو ان کا طریقہ کار تھا، تو اس لحاظ سے اس کا جواب ہوتا ہے یہ منافقوں کو یا کافروں کو دیا جاتا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے. بات سمجھتے ہیں؟ تو یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے. اللہ ویسے مذاق کرتا ہے یا ویسے مذاق کرے گا جو اس کے شایان شان ہے، یا پھر یہ اس ٹرینڈ کے مطابق ہے جو ایک لنگوسٹ میں یوز ہوتا ہے، ایک طریقہ کار استعمال ہوتا ہے. تو آج کی جو آیت ہے، آیت نمبر دیکھیں 8 سے لے کر 8 سے 100 آن جو ہے وہ ہم منافقوں کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر جو ہے 16 ہے، اس میں بھی منافقین کا ہی تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے، سب سے پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھیے گا. اولئک، اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں، جو منافق جو لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں الذین، جن لوگوں نے اشتروا، خرید لیا ہے، الضلالۃ، گمراہی کو خرید لیا ہے، بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے. فما، فا کا معنی ہوتا ہے عربک میں ہم پڑھ چکے ہیں، پس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے زیادہ تر. فا پس، ما نہ، فما پس نہ، ربحت فائدہ دیا، تجارتہم ان کی تجارت نے، یعنی کہ منافقین کی تجارت نے ان کو فائدہ نہیں دیا. وما کانو، اور نہ وہ ہوئے یا نہ وہ تھے، مہتدین، ہدایت یافتہ، ہدایت پانے والے. منافقین کی نہ تو تجارت نے ان کو فائدہ دیا، نہ وہ ہدایت پانے والے ہیں. یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے. اس کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیں اولئک الذین، بے شک یہ وہ لوگ ہیں. منافقین کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے آیت نمبر میں بتایا کہ 8 سے لے کر 16 تک ابھی چل رہا ہے، آگے بھی چلے گا کچھ آیات تک. تو ان کی اللہ تعالیٰ نے وہ عادتیں بیان کی ہیں جو ان کی بری عادات ہیں، کہ ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے کے آؤ، یہ کہتے ہیں بھی ہم ایمان والے ہیں. جب اپنے شیاطین کے ساتھ، اپنے سرداروں کے ساتھ ہوتے ہیں تب کہتے ہیں ہم جی آپ کے ساتھ ہیں، ان کو یقین دہانی کرواتے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں ہم اس طرح ایمان لے کے، جس طرح بے وقوف ایمان لے کے، نعوذ باللہ صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی یہ یاد رکھو، آپ نے جو تجارت کی ہے، ان کی جو تجارت ہے. اب یہاں پہ اللہ نے تشبیہ دی ہے کہ ایک ہدایت کے بدلے انہوں نے کیا خرید لیا؟ گمراہی کو خرید لیا. ہدایت کو اللہ نے تشبیہ دی ہے کہ جیسے تجارت کرنا ہوتا ہے اور تجارت میں بطور مال ہم دیتے ہیں اور کوئی چیز خریدتے ہیں. ہدایت انہوں نے کیا کی؟ ہدایت کو دے دی ہے، ہدایت کو سیل کر دی ہے، ہدایت کو جو ہے وہ ہدایت کو بیچ دیا ہے، تو اس بیچ کے انہوں نے کیا کیا ہے؟ گمراہی کو سیل کیا ہے، گمراہی کو اچیو کیا ہے، گمراہی کو پرچیز کیا ہے. انہوں نے ہدایت کے بدلے، یعنی کہ وہ جو تجارت جس طرح ایک آدمی کرتا ہے اور کچھ دے کے کچھ لیتا ہے، انہوں نے ہدایت کو دے کے گمراہی کو لیا ہے، اور یہ بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی، قل، ان سے کہہ دیجئے، ان لوگوں کو بتلا دیجئے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسہم، کہ جو انہوں نے تجارت کی ہے بہت ہی خسارے والی تجارت ہے. خسروا انفسہم واہلیہم یوم القیامہ، ان کی ایسی تجارت ہے،
ان کی ایسا کام ہے کہ جو انہوں نے اپنے لیے بھی اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی قیامت کے دن خسارے کا سودا کیا ہے. الا ذالک هو الخسران المبین، خبردار آگاہ رہو کہ انہوں نے جو کام کیا ہے، انہوں نے جو ورک کیا ہے وہ واضح مبین واضح انہوں نے خسارے والا کام کیا ہے. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلہم یوم القیامہ، اور وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، ہدایت پر اترنے والے نہیں ہیں. یہ منافقین کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے جو تجارت کی ہے بہت ہی گھاٹے کی تجارت کی ہے. اس موقع پہ اب یہاں پہ جو چیز رہ گئی ہے وہ ہے اس کی تھوڑا سا یوزیج اردو، کہ اردو میں جو الفاظ کون سے جو ہے ایسے عربک میں اس آیت میں جو ہم اپنی اردو میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہمارے لیے عربی کو سمجھنا آسان ہو جائے. تو وہ الفاظ کو میں یہ سرکل کر دیا کرتا ہوں، تو وہ تھوڑا سا دیکھ لیا کریں. یہ اشتراؤ ہے، ہم یہ عام طور پہ عدالتوں میں کچھ کاغذات پہ اب بھی یوز ہوتا ہے جہاں پہ اردو پیور یوز ہو رہی ہے. اب ویسے عام طور پہ جو ہے وہ کم ہی یوز کریں. مشتری کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اتنی جو ہے چیز اس نے مشتری کی ہے، اتنی چیز اس نے خریدی ہے، ٹھیک ہے. اس طرح کا ایک ورڈ ہوتا ہے لکھا ہوا ہوتا ہے وہ عدالتوں کے پرچے پہ نا، مشتری کا ورڈ. تو یہ وہی ورڈ ہے. پھر ایک اور ورڈ ہے الضلالۃ، یہ تو ہم کہتے ہیں یا ضلالت ہے، گمراہی. ضلالت کا ہم ویسے ورڈ یوز کرتے ہیں بھئی یہ کام ضلالت میں ڈال دیا مجھے، یا اس طرح کا کوئی ورڈ استعمال کرتے ہیں. یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں تو اس کا ہم ہلکا سا ایک ذہن میں رکھ کر اس کو یاد کر سکتے ہیں اپنی عربک میں. بالہدا ہدایت کا ورڈ ہے، یہ بھی ہم جو ہے یوز کر رہے ہوتے ہیں. ہدایت، ٹھیک ہے. اللہ مجھے ہدایت عطا فرما. ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ٹھیک ہے. اب تجارت کا ورڈ ہے، یہ بھی ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو تجارت کا ورڈ ہم کہتے ہیں یہ تاجر ہے، یہ فلاں ہے، یہ اس طرح ہے. تو وہاں پہ بھی ہم یہ اردو کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یہی عربک کے ورڈ. پھر یہ چیز ہے ہلکا سا اس کا گرامیٹیکل دیکھ لیتے ہیں. اولئک کا جو ہے یہ اسم اشارہ ہے، کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اف وی ٹرانسلیٹ ان انگلش، ہم اگر اس کی انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم دوست کہتے ہیں. جیسے ہم دوست کے بہت سی چیزوں کے لیے ایک ورڈ بولتے ہیں جو دور پڑی ہوں، تو یہ اولئک یہ وہی اسم اشارہ ہے جو عربک میں استعمال ہوتا ہے دوست کی جگہ پہ. یہی وہ لوگ ہیں، الذین اسم موصول ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں. کون سے؟ اشترو، جنہوں نے خرید لیا. اشترو فعل ہے، ٹھیک ہے. اصل میں جو ہے یہ اشترا ہے. واو جو الف لگا ہوا ہے نا، یہ جمع کے لیے لگا ہوا ہے. یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ واو الف جہاں پہ لگتا ہوتا ہے وہ اس کو جو ایک ورڈ واحد ہوتا ہے اس کو جمع کر دیتا ہے. ایک عام صرف سمبولیکل طریقے سے جو سمجھنا ہوتا ہے نا، جو سمبلز کو دیکھ کے سمجھنا ہوتا ہے، ہم اس طریقے سے تھوڑی سی عربی سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں جو چاہتے ہیں، جیسے آپ لوگ ہیں چاہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا تھوڑا سیکھنا ہے، ہم نے کوئی پڑھنا ہے، ہم نے جو ہے نا اس طرح کی کوئی چیز دیکھنی ہے کہ جو ہمیں آسانی سے عربی سمجھ آئے. تو اس طریقے سے یہ چیزیں اگر آپ سمبولیکلی تھوڑی تھوڑی یاد رکھنا شروع کر دیں تو وہ آہستہ آہستہ خود بخود جو ہے اس پہ ٹرینڈ ہوتا چلے جائیں گے. اشترو. آگے الضلالت ہے، یہ الف لام پہلے لگا ہوا ہے، پھر ضلالت لگا ہوا ہے، پھر بالہدا. یہ یہاں پہ اب تین ورڈ ہیں. ایک با ہے، با کا معنی لفظی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں با کا معنی اکثر ساتھ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہاں پہ بدلے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. ایک جگہ کو الٹرنیٹ کے معنی میں استعمال، مطلب مختلف الا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو ایک عمومی جو معنی ہے وہ آپ با کا معنی ساتھ اپنے ذہن میں مائنڈ میں رکھیے گا. آگے ایک ہے الف لام. الف لام کا ایک جو ہے نا وہ ایک الگ ورڈ ہے. پھر الہدا جو ہے ہدایت ہی الگ ورڈ ہے. فما میں جو ہے فا جو ہے یہ ایک الگ لفظ ہے. ما جو ہے ایک الگ لفظ ہے. فا کا معنی ہم پیچھے کر چکے ہیں، پس کے معنی میں ہم کرتے آئے ہیں. اسی کو آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں تاکہ آسانی سے آپ آگے پک کر سکیں. ما جو ہے یہاں پہ نافی ہے. ما میں نے بتایا تھا دو طرح کا عمومی ہوتا ہے، جس میں ایک تو جس میں جو کا معنی ہم کر رہے تھے پیچھے ہم کئی موقع پہ پڑھ کے آئے. ایک ما کا معنی ہم کر رہے ہوتے ہیں نہیں کے معنی میں، یہ وہ معنی. ربیحت جو ہے یہاں پہ پھر فعل ہے. پھر آ گیا تجارتوں. یہ تجارتوں یہ دو ورڈ ہیں، ایک تجارت ہے ایک ہم ہے. ہم جو ہے یہ ضمیر ہے، پروناؤن ہے. یہ استعمال ہوتی ہے جمع کے، جمع غائب کے لیے، کہ کچھ لوگ غائب ہیں آپ کے سامنے موجود نہیں ہیں. جیسے ہم نے انگلش میں بھی کچھ ایسی ضمائر پڑھتے ہیں، ایسی ضمیریں پڑھتے ہیں جن کو ہم پروناؤن کہتے ہیں، کہ بہت سے لوگ ہیں کچھ جو سامنے موجود ہیں ان کے لیے ہم اور استعمال کرتے ہیں. اسی طرح یہاں پہ بھی اسی طرح وہ سامنے جو موجود ہوں گے ان کے لیے کم استعمال کرتے ہیں، جو غائب میں ان کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، ہو جمع میں. تو یہ وہی ضمیر ہے، اس کو پروناؤن کہتے ہیں اور اسم ضمیر کہتے ہیں. واو الگ چیز ہے، ٹھیک ہے. ماں الگ ہے. کانو یہ آپ دیکھو نا، یہ اب واو الف پھر آ گیا. واو الف نے کیا کر دیا، اس کو جمع کے معنی میں کر دیا. میں نے کہا سمبولکلی آپ اگر دیکھیں تو آپ کو تھوڑی آسانی ہوگی. یہاں پہ بھی اشترو میں ہم نے واو الف دیکھا، وہاں پہ بھی اس نے جمع کا معنی کیا تھا، مطلب خرید لیا. ان سب نے سب کے معنی میں آ گیا. یہاں پہ بھی وما کانو، اور نہیں وہ سب تھے. اب سب آ گیا نا، یہ واو اور الف کی وجہ سے ہے. محتدین ہدایت پانے والے. یہ ہے اس آیت کی چھوٹی سی تشریح. اس کو سمجھیں، آگے پہنچائیں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں پر قرآن و حدیث پر چلنے کی
توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد